آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ نوجوان جذبہ پاکستانیت اپنائیں، فتنہ الخوارج کی فرسودہ سوچ مسلط نہیں کرنے دیں گے۔ بخاری صاحب، آرمی چیف نے بڑی ڈیٹیلڈ بات کی ہے فتنہ الخوارج کے بارے میں کہ وہ پاکستان میں کیا کرنا چاہتے ہیں، اور بڑا اسٹرانگ قسم کا ان کا رد عمل کا اظہار بھی انہوں نے کیا۔ کس طرح سے دیکھتے ہیں آپ اس گفتگو کو؟ اور نوجوانوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے یہ چیز کہ دو چیزیں ہمیں سامنے رکھنی چاہیے۔ ایک تو یہ کہ یہ فتنہ الخوارج جنہیں کہا جا رہا ہے، جی، ان کے سامنے جب یہ حملہ کرتے ہیں تو چھاتیاں فوج کے جوان تانتے ہیں، بالکل گولیاں سینوں کے اوپر وہ کھاتے ہیں، بالکل، فوج کے لہٰذا ان نوجوانوں سے کی بہت زیادہ قربانی ہے۔ کسی کی بات میں نہ اثر ہوگا نہ کسی کو بات کرنے کا حق ہے۔ جس قسم کی کوششیں وہ کرتے ہیں، جس طرح سے چھپ کے بزدل دشمنوں کی طرح سے وہ آتے ہیں اور یہاں کارروائی کر کے واپس چلے جاتے تھے، ان کو چیلنج کرنا بہت ضروری تھا، ورنہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان واز بلیڈنگ۔ تو یہ آج سے نہیں ہے، مطلب ہے پچھلے ایک دہائی سے جتنے بھی آپریشن لانچ کیے گئے ہیں وہ فوج نے کیے ہیں۔ 7-8 ہزار لوگوں کی شہادت کے نذرانے پیش کرنے والے ہی حق رکھتے ہیں کہ وہ اس موضوع پر بات کریں۔ یہ جو ہمارے سیاستدان ہیں نا، جن کے دلوں کے اندر کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے، حرکات کچھ کرتے ہیں، ایکشن کچھ ہوتے ہیں، تو دیکھ آپ کو میں یاد دہانی اگر کرا دوں تو کچھ لوگ جو ہیں ان کا نام طالبان خان رکھا گیا تھا اس لیے کہ وہ یہاں ان کے دفاتر کھولنا چاہتے تھے۔ ان کو طالبان خان کہا جاتا تھا کیونکہ انہوں نے لا کے 40,000 لوگ یہاں بسانے کی بات کی تھی، جس میں سے انہوں نے کہا تھا 10,000 فائٹرز ہیں۔ یاد رکھیں نا، یہ اگر سیاستدانوں کے بس کی بات ہو تو وہ تو یہ کریں گے۔ تو ہیونگ سیڈ دیٹ، فوج کو ہی حق پہنچتا ہے کہ وہ ان چھپے ہوئے دشمنوں کو جو سرفیس پر نہیں ہیں ان سے ڈیل کرنے کے لیے قوم کو اور خاص طور سے جوانوں کو کوئی راہ دکھائیں۔ وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ آرمی چیف نے یہ کہا ہے کہ یہ اپنی مخصوص سوچ نافذ کرنا چاہتے ہیں پاکستان میں۔ انہوں نے اسلام کی اپنی مرضی کی انٹرپریٹیشنز کی ہوئی ہیں، انہوں نے احادیث اپنی معذاللہ مطلب ہے کوئی غلط مطلب نہ لیا جائے، وہ یہ کہ ان کی انٹرپریٹیشن اپنی مرضی کی ہوئی ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ یہ پوری اسلامی دنیا کے اندر نافذ کر دیا جائے۔ اسی طرح کی صورتحال داعش کی بھی ہے، اسی طرح کی صورتحال TTP کی بھی ہے۔ یہ سارے اب افغان طالبان جو ہیں، جو طالبان کی حکومت ہے کابل میں، یہ ان کے پروں کے نیچے پنپ رہے ہیں۔ ان کو اسلحہ بھی مل رہا ہے، ان کو فنڈنگ بھی ہو رہی ہے، سارا کچھ۔ آرمی چیف نے کیا کہا ہے؟ اس نے کہا ہے کہ ایک تو نوجوانوں کو الارم کیا انہوں نے کہ بی الارمڈ، ان کی یہ سوچ نہ اپنانے بیٹھ جائیے گا، یہ نہ اسلام ہے نہ اسلام کے قریب تر ہے، یہ اسلام کی دشمن ہے قوتیں ہیں۔ ایک دوسری بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنائیں پاکستانیت کی سوچ۔ پاکستان از یور کنٹری، پاکستان از یور نیشن، پاکستان آپ کی ماں ہے، اس کے بارے میں پازیٹیو ایٹیچیوڈ رکھیں گے تو ان دشمنوں سے ڈیل کرنا آسان ہو جائے گا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جنگیں فوج نہیں جیتتی، وہ فوج جیتتی ہے جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو۔ تو یہ خطاب جو ہے میرے خیال سے اس آبجیکٹو کو مائنڈ میں رکھ کے ہے کہ نوجوان طبقہ جو ہے جس کو یعنی گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کو اس برائی سے بچایا جائے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اب یہ ایک اور فرنٹ کے اوپر بھی ایک بہت خوفناک سازش ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جو یہاں ان کے پروٹیکٹرز ہیں، جو یہاں ان کے سلیپر سیلز ہیں، جو یہاں ان کے ہمدرد ہیں، جو یہاں ان کے ڈونرز ہیں، وہ نا اپنی مرضی کی ویڈیوز بنوا کے ایونٹس کے اوپر اور اس کو اپلوڈ کر رہے ہیں تاکہ ایک غلط تاثر جائے باہر۔ یہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے انہوں نے کہا ہے کہ یہ لوگوں میں اس طرح کی حرکات کر کے خوف و ہراس پیدا کرنا چاہتے ہیں، جس سے بچنا بہت ضروری ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اچھا بخاری صاحب، اب جس طرح سے امریکہ بھی داعش کے خلاف ہے، طالبان سے بھی ناراض ہے، اب افغانستان میں کوئی پاکستان ایک بڑی کارروائی بھی کرنے جا رہا ہے، یہ بھی کہا جا رہا ہے۔ دیکھیے اس میں جو چھپا ہوا میسج ہے، جو میں پڑھ سکتا ہوں، کہہ لیجیے، یا مجھے سمجھ میں آ رہا ہے یا میری دانست میں جو ہے، وہ یہ ہے کہ وارن کیا گیا ہے اگین افغان کا حکومت کو کہ یہ جو داعش کو آپ پال رہے ہیں، یہ جو TTP کو آپ پال رہے ہیں، یہ چیزیں آپ کے گلے پڑیں گی۔ امریکہ داعش کا وجود برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے اب۔ پاکستان TTP کا وجود تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں، کیونکہ وہ پاکستانی قوم کو بلیڈ کرا رہے ہیں، چاہے وہ KPK ہو، چاہے وہ بلوچستان ہو۔ وہاں جتنی کارروائیاں کی گئی ہیں ان گروپوں کی طرف سے، یہ وہ تمام گروپ ہیں جو اپنی مرضی کا اسلام نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ پاکستان نے افغان حکومت کو، طالبان کی حکومت کو بے پناہ دفعہ وارن کیا تھا
کہ اگر آپ بارڈر مانیٹر نہیں کر سکتے، اگر آپ ان جتھوں کو اسی طرح آنے دیں گے تو ان کے خلاف کارروائی کا حق ہمیں حاصل ہے، چاہے ہمیں انہیں پرسو کر کے کابل افغانستان کے علاقے میں جانا پڑے۔ اور آپ نے دیکھا جو ریسنٹلی ایک ایریل سٹرائک ہوئی تھی، وہ اس بات کا ثبوت تھا۔ اب اس اپنے آرمی چیف نے ان کو باور کرانے کی کوشش کی ہے کہ آپ کی ان حرکات کے امریکہ بھی خلاف ہے۔ امریکہ پہلے رہ کے گیا نا 20 سال یہاں، تو مطلب یہ ہے انہیں ڈرایا گیا ہے کہ خدا کے لیے ایسی پالیسیز ترک کر دیں کہ امریکہ پھر افغانستان کے اوپر حملہ آور ہو، اور خود بھی یہ کہا ہے کہ اگر یہ کارروائیاں بند نہیں ہوں گی تو ہم بھی یہ کارروائی کا حق رکھتے ہیں۔ میرے خیال سے اس کے حوالے سے اٹ از ٹائم فار دا کابل گورنمنٹ، طالبان گورنمنٹ ان کابل ٹو پونڈر اپون آل دیز وارننگس۔ یہ اگر وہ ہوا میں اڑا دیں گے ان چیزوں کو تو اس کا نقصان ان کو اٹھانا پڑے گا۔ افغان قوم، افغانستان بہت دیر جنگ کا نشانہ اور شکار بنتا رہا ہے۔ اب تو وہاں طالبان کی حکومت کے بعد امن آ جانا چاہیے تھا۔ بالکل، افغان حکومت کو اس بارے میں سوچنا چاہیے، اور طالبان کی حکومت کے بعد یقینی طور پہ وہاں پہ امن آنا چاہیے تھا۔ فتنہ الخوارج اور داعش کا وہاں پر ہونا جو ہے وہ بالکل ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ ابھی پروگرام سے ہمیں دیجیے اجازت، اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔